اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یوسف کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات کی تلاوت اور تفسیر کی طرف بڑھیں، آئیے مختصر انداز میں اس رکوع میں بیان کیا گیا اور اللہ تعالی ہم اس کے ذریعے کیا سبق دینا چاہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ سورۃ یوسف کی ابتدا سے اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، پھر بھائیوں کی حسد بری سازش کے شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر فروخت کیے گئے اور پھر جوانی میں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے، لیکن ہر مرحلے میں انہوں نے صبر اور تقوی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ بظاہر یہ ایک تنگی اور محرومی کی جگہ ہے، لیکن ایک مومن کے لیے حالات نہیں بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قید خانہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعوت دین کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس رکوع کا مرکزی مضمون توحید، دعوت دین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین ہے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک داعی جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا موقع تلاش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر پوچھنے والوں کو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت دی، پھر ان کے سوال کا جواب دیا۔ گویا ایک مومن کی پہلی فکر لوگوں کو ان کے رب سے جوڑنا ہوتی ہے۔ اس رکوع میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے فیصلے فرماتا ہے جن کی حکمت بسا اوقات فوراً سمجھ نہیں آتی۔ کبھی تاخیر میں بھی خیر ہوتی ہے، کبھی قید میں بھی رحمت ہوتی ہے، کبھی بظاہر بند دروازے ہی کامیابی کی طرف لے جانے والے راستے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس رکوع کا مطالعہ کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اگر یوسف علیہ السلام اتنی بڑی آزمائشوں کے باوجود اللہ سے وابستہ رہ سکتے ہیں تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں کیوں مایوس ہوں۔ آئیے دلوں کو اللہ کے کلام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سورہ یوسف کے چوتھے رکوع کی تلاوت اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینۃ، اور کہا عورتوں نے جو شہر کے اندر رہنے والی تھی، امرأۃ عزیز مصر کی بیوی سے کہا کہ تراود فتاها عن نفسه، کہ اپنے غلام کو اپنے نفس سے پھسلاتی ہے۔ قد شغفها حبا، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اسے واضح طور پر غلطی پر دیکھتی ہیں۔ یوسف اور عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ کسی طرح شہر میں پھیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ واقعہ پھیلا، عورتیں کہنے لگی وہ یوسف کو گناہ پر اکساتی ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ عشق کرنا ہی تھا تو کسی پیکر و حسن و جمال سے کیا جاتا، یہ کیا کہ اپنے ہی غلام پر مر مٹنے والی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ یہ تو اس کی بہت بڑی نادانی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں فلما سمعت بمکرہن، جب سنا اس عورت نے ان کا مکر و فریب، ارسلت الیہن، بھیجا ان کی طرف ایک پیغام، واعتدت، اور دعوت دی انہیں،
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا اور تکیے لگا کر مجلس تیار کی ان کے لیے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ اور دی ہر ایک کو ان میں سے، مِنْهُنَّ سِكِّينًا ہر ایک کو چھڑی تھما دی گئی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ کہنے لگی اے یوسف آپ ان کے سامنے آ، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ جب دیکھا انہوں نے حضرت یوسف کو تو بڑا جانا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ کہنے لگے اللہ کی پناہ، مَا هَٰذَا بَشَرًا یہ کوئی انسان نہیں ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب معلوم ہوا کہ شہر کی کچھ عورتیں اپنی مجلسوں میں یوسف پر اس کی فریفتگی کو موضوع سخن بنا رہی ہیں، تو اس نے شہر کی ان عورتوں کو اپنے گھر میں دعوت دی، پھر ایک ایسی مجلس میں بٹھایا جس میں گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے گوشت اور پھل کاٹ کر کھائیں، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے ان کے سامنے آنے کو کہا۔ عورتیں انہیں دیکھ کر ان کی غیر معمولی حسن و جمال سے ایسا متاثر ہوئی کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلال شان کا اعتراف کرتے ہوئے پکار اٹھی یہ انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ ہے، یہ کیسا عظیم انسان ہے کہ عالم شباب میں ہونے کے باوجود اپنے صاحب حیثیت مالکہ کے تقاضے کے بوصف آمادہ گناہ نہیں ہوا، جنسی خواہشات سے مبرہ تو فرشتے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کوئی معزز فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا، تو جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حسن کا آدھا حصہ انہیں عطا کیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو اس عورت نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ بلا شبہ یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا، فَاسْتَعْصَمَ مگر یہ صاف بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے وہ نہ کیا، ما آمرہ جو میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ اسے ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا، یکون من الصاغرین یہ ضرور ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب عورتوں سے کہا یہی وہ پیکر حسن ہے کہ جس کے بارے میں تم عورتیں مجھے کوستی تھی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن سے مسحور ہو گئی ہیں اور اسے معذور سمجھنے لگی ہیں، تو اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہاں میں نے اسے ورگلایا تھا، لیکن اس نے قطعی طور پر انکار کر دیا اور ذرا بھی لچک نہیں دکھائی۔ اس کے بعد اس نے شرم و حیا کی چادر ایک طرف پھینک دی اور عشق اور مستی کی آخری حدود کو چھوتی ہوئی کہنے لگی، میرا اس سے جو مطالبہ ہے اگر اس نے پورا نہ کیا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو حضرت یوسف کہنے لگے قال رب السجن، تو
اے میرے رب، السجن جو قید خانہ ہے نا، احب الیہ مما یدعوننی الیہ، مجھے محبوب ہے، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّ، اور اگر تم مجھے ان کے فریب کو اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، قبول کر لیا اس کے رب نے اس کی بات کو، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو سمجھ گئے، اور اس نے ایسا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور اس کا شوہر اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، جس قید و بند کی یہ عورت مجھے دھمکی دے رہی ہے، وہ میرے نزدیک اس بدکاری سے زیادہ قابل قبول ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اس لیے کہ جیل کی مصیبت عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، لیکن یہ گناہ عظیم تو دنیا آخرت کی ہر بلائی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی جناب میں پناہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، اگر تو نے ان عورتوں کی سازشوں سے مجھے نہیں بچایا تو بشریت ہونے کی وجہ سے بشر کی تقاضے کے تحت میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور اس فعل قبیح کا مرتکب ہو کر جاہل و نادان بن جاؤں گا۔ ثم بدا لهم من بعد، پھر اس کے بعد وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے، ما رأوا الآیات، جب وہ آیات دیکھ چکے تو لا یسجننہ حتی حین، تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضروری قید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں گناہ میں پڑنے سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کے لطف و کرم کے بغیر کوئی شخص گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عظیم الشان عصمت سے نوازا اور آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ آپ نے بے حیائی کے اس کام کو نہایت سختی کے ساتھ رد کر دیا اور اس کے بجائے جیل جانے کو ترجیح دی۔ یہ مقامات کمال سے ہیں، نہایت بلند بالا اور عرف و اعلیٰ مقام ہے۔ شباب، جمال اور کمال کے باوجود محض اللہ کے خوف اور اس کے ثواب کی امید سے باعث برائی کی اس کی دعوت کو رد کر کے قید کو پسند فرما لیا، جبکہ دعوت بھی ایک ایسی عورت کی طرف سے تھی جو آپ کی مالکہ تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی اور خوبصورت تھی، مال و دولت اور حکمرانی سے بہرور تھی۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے سعادت مند انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عدل کرنے والا حکمران، دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی، تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، چوتھے نمبر پر ہے وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور حب الہی کے باعث جمع اور جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے وہ شخص جسے کسی منصب والی، حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور اس نے اسے رد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے وہ شخص جو اس طرح خفیہ صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی
علم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ کو کیا خرچ کیا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد و دلائل کے باوجود مشیروں اور اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بعد مصلحت مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں ہی سمجھی کہ انہیں ایک مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے کہ ان کے ساتھ قید خانے میں کیا ہوا۔